حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ اس زبان کی پیچیدگی کے بارے میں یہاں قابل ذکر ہے کہ وہ آدمی عرب تھا اور عربی زبان میں تعداد یا گنتی 1000 تک محدود ہے۔ اس آدمی نے جو سوال پوچھا تو اس کا جواب لاکھوں فاصلے میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک چیلنج کی طرح تھا کہ انہیں الجھن میں ڈالے بغیر قائم انداز میں جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر کوئی عربی نسل کا گھوڑا یہاں سے دوڑنا شروع کر دے اور 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ گھوڑا سورج تک پہنچ جائے گا۔ اس آدمی کو یقین ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ لیکن اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ معلوم کریں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں کہی۔ یہ ایک جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاجواب ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ایک عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ اب اس بات کے پیچھے مسٹری یہ تھی کہ ایک عربی نسل کے گھوڑے کی اوسط رفتار 22 میل فی گھنٹہ ہے۔ اگر 22 کو ہم 24 سے ضرب دیں تو یہ 528 بنتا ہے، یعنی ایک گھوڑا پورا دن 24 گھنٹے دوڑتا ہے تو یہ تقریباً 528 میل کا فاصلہ طے کرے گا۔ اب ایک مہینے میں یہ فاصلہ کتنا ہو؟ اس کے لیے ہمیں گھوڑے کی طرف سے طے کردہ فاصلے کا حساب لگانے کے لیے 528 کو 29.5 سے ضرب دیتے ہیں، کیونکہ ایک اسلامی مہینے میں ایوریج 29.5 دن ہوتے ہیں، تو یہ حساب ہمیں تقریباً 15,576 کا جواب دیتا ہے، یعنی ایک گھوڑا ایک ماہ یعنی 30 دن میں 15,576 میل کا فاصلہ طے کرے گا۔ اب ایک سال میں اس کا حساب لگائیں تو وہ ایک سال میں جو فاصلہ طے کرے گا، اسے حاصل کرنے کے لیے ہم اسے 12 سے ضرب دیتے ہیں، کیونکہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس لیے یہ آپ کو 1,86,912 کا جواب دیتا ہے۔ پھر 1,86,912 کو 500 سے ضرب دے، کیونکہ گھوڑے کو 500 سال تک چلنا چاہیے، تو اس کا جواب آئے گا 9,34,56,000 مائلز۔ اب اگر آپ کسی فلکیات دان سے زمین سے سورج کے فاصلے کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ فاصلہ کبھی مستقل نہیں رہتا۔ زمین کا مدار بیضوی شکل کا ہے اور بعض اوقات یہ سورج کے قریب ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ سورج سے دور رہتا ہے۔ جب زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو اس کا فاصلہ 9,01,00,000 میل ہوتا ہے اور سورج سے سب سے زیادہ فاصلہ 9,48,00,000 میل ہوتا ہے۔ جب آپ ان دونوں فاصلوں پر اوسط لیتے ہیں تو یہ 9,30,00,000 میل کے لگ بھگ آتا ہے۔ سائنس کی اس کیلکولیشن کا حساب موجودہ دور کی دریافت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں 1400 سال پہلے ذکر فرما دیا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائنس سے کہیں آگے سوچ رکھنے والے ایک ذہین انسان تھے، جن کی مثالیں آج ہمیں غیر مسلموں کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اس طرح ایک روز کچھ صحابہ آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کون سا حرف گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ الف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے اور کوئی شخص ایسا کلام نہیں کر سکتا جس میں الف نہ ہو۔ اس موقع پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور یہ گفتگو سن رہے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک خطبہ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ وہاں موجود ہر انسان حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ یہ ایسا تاریخی خطبہ تھا جس میں کہیں بھی الف استعمال نہیں ہوا اور آج بھی آپ کے اس کلام پر حیرت زدہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اتنے بڑے خطبے میں کہیں بھی الف کا استعمال نہیں ہوا۔ لیکن صرف یہ ہی نہیں بلکہ ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خطبہ ایسے پیش کیا جس میں کہیں بھی کسی بھی لفظ میں کہیں کوئی نقطہ نہیں تھا۔ اگر عربی حروف کو دیکھیں تو یہ بات کہیں سے ممکن نظر نہیں آتی کہ اتنے بڑے خطبے میں بغیر نقطے والے حروف کا استعمال ہو سکے، لیکن جب بات کرنے والا علم کا سمندر ہو تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے ان گنت واقعات ہیں جنہیں سن کر اور پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے کئی نامور سائنسدان، ریسرچر اور فلاسفرز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر ریسرچ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذہین انسان کوئی اور نہیں تھا۔ لبنان سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی شاعر جان جارڈیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے آپ کی زندگی پر ایک مکمل کتاب شائع کی تھی جس کا نام تھا The Voice of Human
ह्यूमन जस्टिस। हजरत अली बिन अबी तालिब के खिताबात और खतूत की एक मजमुआ है नहजुल बलागा में जिक्र है कि आपने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई भी देखने वाली आंख छुपे हुए रंगों और नाजुक अज़ा को नहीं देख सकती। यहाँ आपने इन पोशीदा लाइट वेव्स की बात की है जिन्हें एक इंसान नहीं देख सकता। ये पोशीदा रंग वो रंग होते हैं जिनके बारे में एक मशहूर माहिर फल्कियात विलियम मार्शल ने 1800 में खोज की थी और जिसे इंफ्रारेड रेस का नाम दिया गया। किसी चिराग या मोमबत्ती जो रोशनी निकलती है वो सफेद रंग की होती है, लेकिन जब ये एक प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 कलर्स में तकसीम हो जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। न्यूटन वो पहला इंसान था जिसे ये दरियाफ्त किया था कि एक मोमबत्ती या रोशनी के दूसरे जराये से जो भी रोशनी निकलती है वो 7 रंगों से बनी होती है। यही बात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई कि ऐसे पोशीदा कलर्स हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, और इसी सदी में ये खोज लगाई गई कि एक स्पेक्ट्रम में मौजूद कलर्स में एक पोशीदा फ्रीक्वेंसी होती है जिसे इंफ्रारेड रेस कहा जाता है, जिसकी बड़ी मिसाल हमारे घरों में मौजूद एक टीवी रिमोट है जिससे निकलने वाली रेस को हम नहीं देख सकते, जो रेस कई पोशीदा कलर से बनी होती हैं। इसी तरह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और जगह फरमाया कि इंसानों के इर्द गिर्द ऐसे जानदार हैं जिन्हें वो नहीं देख सकते। यहाँ आपने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोम की बात की है जिन्हें इंसानी आंख से देखना मुमकिन नहीं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 17वीं सदी में एंटम बोन लेवेनहेक ने दरियाफ्त किया था, जब इसके बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। ये सब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म की एक झलक थी। ऐसे कई हैरान कर देने वाली बातें और भी हैं जिनमें आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कायनात की बात फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी जैसे कई मौज़ूआत पर बात की है, जिसे हम किसी और वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे।